اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ZDS سافٹ ویئر والوں کی طرف سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایڈویز سلسلے کی سافٹ ویئر کے سلسلے کی آج چوتھی جو ہے ہم پریزنٹیشن آپ کے سامنے دینے جا رہے ہیں. آج کا جو ایجنڈا ہے، جو ٹاپک ہیں، ان میں ہم اکاؤنٹ سسٹم کو ڈسکس کریں گے کہ جی اکاؤنٹنگ سسٹم میں کیا کیا فیسلٹیز آپ کے پاس موجود ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ جی اکاؤنٹ سسٹم میں کیا کیا ہے. اور ڈے بک کو ہم ڈسکس کریں گے، سرچنگ کو ڈسکس کریں گے، اکاؤنٹ سلیکشن انٹرفیسز کو سلیکٹ کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ رپورٹس کو بھی ہماری ڈسکشن ہوگی، اور چارٹ آف اکاؤنٹ وغیرہ اور باقی چیزیں بھی ہم کچھ نہ کچھ ساتھ میں دیکھتے چلے جائیں گے. تو لیٹ سٹارٹ. ڈبل کلک کرتا ہوں میں ایڈویز کے آئیکن کے اوپر، اور سامنے میرے جو ہے آگے جی، اور میں نے یہاں پر 111 پریس کیا اور انٹر پریس کیا. اس کے بعد میں اکاؤنٹس میں چلا جاتا ہوں. آج کچھ انٹریز اس سے پہلے بھی ہم کر چکے ہیں، ان انٹریز کا بھی افیکٹ ہوگا. بہرحال جو مین انٹرفیس ہے اس کو میں تھوڑا سا ڈسکس کرتا ہوں. ڈے بک ہے. ڈے بک از جسٹ لائک یور جرنل. روزانہ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ہر ایک ٹرانزیکشن آپ اس میں انٹر کرتے چلے جائیں گے، اور آپ کی بہت ساری رپورٹس اس کے اوپر بنتی چلی جائیں گی. تو ڈے بک میں جاتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم مختلف انٹریز کر سکتے ہیں. جو آپ کے سامنے آ رہی ہیں فار دا ٹائم بینگ، جو انٹریز سامنے آ رہی ہیں، تو آخری انٹری یہ 20,000 کی انکم جو ہے وہ اسٹیمر سے آئی ہے. یہ ساری اسکرین کیا ہے اس کو میں تھوڑا ایکسپلین کرتا ہوں. رننگ بیلنس آپ کو یہاں پہ بزنس کا نظر آئے گا کہ جی ابھی رننگ جو بیلنس ہے وہ کیا ہے. کرنٹ بیلنس کا مطلب یہ ہے کہ جی آخری بیلنس آپ کے سامنے یہ آ رہا ہے. آج سے اگر 2 دن پہلے کا بیلنس میں دیکھنا چاہتا ہوں تو میں یہاں سے موو بیک کروں گا، اور جو بھی ڈیٹ اسپیسیفک ہے اس کے اوپر میں جا کر دیکھ سکتا ہوں کہ جی میرا بیلنس کیا تھا. پہلی انٹری آپ کی یہ 23 اپریل کو یہ تھا، اور آج جو ہے وہ ہمارے پاس یہ بیلنس آ رہا ہے. تو باقی کی جو چیزیں ان کو میں ڈسکس کرتا ہوں. ٹرانزیکشن آئی ڈی آپ کو یہاں سے نظر آئے گی. ٹرانزیکشن آئی ڈی نمبر 1 ہے. ہر ٹرانزیکشن کو ایک آئی ڈی مل جائے گی، اور یہاں سے آپ مختلف ٹرانزیکشن کی آئی ڈی کے اوپر سرچ بھی کر سکتے ہیں. سپوز میں آئی ڈی نمبر 4 کو سرچ کرنا چاہتا ہوں، تو چوتھی انٹری کو میں انٹر کروں گا. لکھ کر انٹر کیا میں نے، تو میرے سامنے چوتھی جو ٹرانزیکشن کی انٹری ہے وہ یوٹیلیٹی بلز کے نام سے آ گئی ہے، جو ہم نے شاید پہلے ویڈیو میں ہم نے یہ انٹری کی تھی. اس کے بعد جو ہے وہ جو بھی ڈیٹ ہوگی، ڈیٹ آپ کی سامنے نظر آ رہی ہے کہ یہ کس ڈیٹ کی ٹرانزیکشن ہے. تو یہ 23 اپریل 2016 ہے. ٹائپ آف ٹرانزیکشن کیا ہے، یعنی کہ ہم نے پیمنٹ کی، ریسیٹ کی، یا جو ہے وہ کانٹرا انٹریز ہماری ہوئیں بینک ٹو کیش یا کیش ٹو بینک، تو وہ آپ یہاں سے سلیکشن کر سکتے ہیں، یا اس کی ٹائپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ٹائپ کیا ہے. اگر تو انٹری آپ کی کیش کی ہے تو یہاں پر کیش آ جائے گا اور بریکٹس کے اندر، اور اگر آپ کی انٹری جو ہے وہ بینک کی ہے تو بینک کا نام اور اس کا اکاؤنٹ نمبر یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں جو بھی ریلیٹڈ ہے. اکاؤنٹ کا مین ہیڈ کیا ہے، یوٹیلیٹی بلز ایکسپینس ہے. مین ہیڈ آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا، اور سب ہیڈنگ اس میں الیکٹرسٹی بل ہے. یوٹیلیٹیز میں واٹر کا بل بھی ہو سکتا ہے، گیس کا بل بھی ہو سکتا ہے، بہت سارے ہو سکتے ہیں. اکاؤنٹ کا آئی ڈی یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے. ہر اکاؤنٹ کا ایک آئی ڈی ہوگا، اور وہ آئی ڈی آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا، اور آپ ساتھ میں سرچنگ وغیرہ وہ تمام جگہوں پہ ویسے ہی جیسے آپ کر سکتے ہیں. اماؤنٹ آپ کی یہاں پہ ہے جی، کہ کون سی اماؤنٹ، کتنی اماؤنٹ انوالو تھی اس ٹرانزیکشن میں، اور ڈسکرپشن آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں. تو آج کی جو ٹرانزیکشنز ہیں ان کو پہلے میں ذرا دیکھ لیتا ہوں کہ آج کی پیمنٹس کیا ہیں اس سے پہلے جو ہم نے کر چکے ہوئے ہیں. تو پیمنٹس کے اوپر میں گیا، پیمنٹس ہماری کوئی نہیں ہے. ریسیٹ پر دیکھ لیتے ہیں. تو ریسیٹ ہماری یہ کچھ ریسیٹس ہیں جو میں نے تیسری ویڈیو میں جو ریسیٹس لی تھیں، وہ یہ 60,000 روپیز آپ کے سامنے آ رہی ہیں. جو آپ کی ایک رپورٹ ہے، کنسالیڈیٹڈ انکم ایکسپینس رپورٹ ہے آج کی، ٹوڈیز سمری ہے. تو اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں.
تو مجھے ایک اسکرین نظر آ رہی ہے جو پرنٹیبل فارمیٹ میں ہے. یہاں سے آپ اس کو پرنٹ کر سکتے ہیں یا ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں ڈپینڈنگ اپان آپ نے اگر پی ڈی ایف رائٹر وغیرہ یا اس طرح کا کوئی جو ہے وہ سافٹ پرنٹر انسٹال کیا ہوا ہے. تو یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 25 اپریل 2016 سے 25 اپریل 2016 تک 2 انٹریز اس کو ملی ہیں. 2 انٹری سے مراد پرنٹنگ سائن بورڈ کی ہم نے 2 انٹریز کی تھیں اور ان کو یکجا کر کے یعنی کہ سمرائز کر کے اس نے 40,000 کی انٹری آپ کے سامنے لگائی ہے. سٹیمرز جو ہیں ان سے انکم جو آ رہی ہے وہ 20,000 کی یہ آ رہی ہے. اوپننگ بیلنس ہمارا یہ تھا 1,82,000 روپے اور ڈفرنس میں جو ہے وہ 60,000 روپے آگے ہیں کیش میں. یہ کیش کی بات ہو رہی ہے. 2,42,000 روپے آپ کا کلوزنگ بیلنس ابھی تک ہے. اور آج کا جو بزنس ہے اس میں 60,000 کی ریسیٹ ہوئی ہیں. پیمنٹس جو ہیں وہ آپ کے ابھی تک کوئی نہیں ہوئی اور بیلنس جو ہے وہ آپ کا یہ ہے. اور یہی چیز یہاں پر بھی ڈپکٹ ہو رہی ہے. پیمنٹس آپ کی مائنس میں نظر آئیں گی اور ریسیٹس جو ہیں وہ پلس میں اس سائڈ پہ نظر آئیں گی. تو ہم کچھ انٹریز کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو ایک نئی انٹری میں ڈال سکتا ہوں یعنی کہ آپ کے کچھ انٹریز یہاں سے ڈائریکٹ کرتا ہوں ایکسپینس وغیرہ کی انٹریز. تو ایڈ میں نے کیا اور یہاں سے میں نے سلیکشن کرنی ہے اپنی ٹائپ کی کہ ٹرانزیکشن ٹائپ کون سی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرانزیکشن آئی ڈی کے اوپر ابھی خالی ہے یعنی کہ جس وقت آپ اس انٹری کو سیو کرنے جائیں گے اس وقت رن ٹائم پہ اس کی آئی ڈی اس کو جنریٹ کر کے دے دی جائے گی. یہ کیوں ہے ایسا کیوں ہے ایسا اس لیے کہ اگر آپ اس کو لوکل ایریا نیٹ ورک کے اوپر یا نیٹ ورکنگ انوائرمنٹ میں اس سسٹم کو اگر چلاتے ہیں تو خود بخود رن ٹائم کے اوپر آئی ڈی آئے گی تاکہ کسی اور آئی ڈی کے ساتھ کلیش نہ ہے. تو یہاں سے میں سلیکشن دیکھتا ہوں ریسیٹ کیش ریسیٹ بینک پیمنٹ کیش پیمنٹ بینک کیش ٹو بینک اور بینک ٹو کیش. یہ آپ کی 6 طرح کی انٹریز ہیں جن میں سے جو بھی آپ سلیکٹ کریں گے اس طرح سے ہو جائے گی. تو میں پیمنٹ کیش کو ہی سلیکٹ کر لیتا ہوں اور اگر آپ ریسیٹ کیش کو کریں گے یا ریسیٹ بینک کو کریں گے تو آپ کی ساری انوائرمنٹ گرین ہو جائے گی جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اماؤنٹ کچھ آ رہی ہے. ریڈ کا مطلب ہے کہ آپ کی اماؤنٹ کچھ آ رہی ہے اور یہاں پہ اگر آپ جائیں گے تو یہ پرپل ہو جائے گی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نیوٹرل انٹری ہے. تو ریسیٹ کیش کے اوپر کر کے میں ذرا انٹر کی پریس کرتا ہوں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس سے کلر اسکیم کس طرح سے چینج ہوئی. تو اگین پیمنٹ کیش کے اوپر جاتے ہیں اور یہاں پہ جا کر میں کچھ انٹریز کر دیتا ہوں. سپوز فوڈ ایکسپینس کر دیتے ہیں کہ جی فوڈ ایکسپینس میں ہم نے مختلف قسم کی جو ہمارے پاس سب اکاؤنٹس ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں. تو جیسے ہی میں نے فوڈ ایکسپینس کو سلیکٹ کیا تو میری جو سب اکاؤنٹس ہیں وہ سارے کے سارے یہاں پر پاپولیٹ ہو گئے فوڈ ایکسپینس کے مطابق. اب اگر کسی اور ایکسپینس کو میں کرتا ہوں سلیکٹ کرتا ہوں تو میرا جو ہے اس حساب سے سارے اکاؤنٹس جو ہیں وہ سلیکٹ ہو جائیں گے. تو میڈیکل ایکسپینس کو سلیکٹ کر کے میں نے انٹر کیا تو ڈاکٹر فی میڈیکل ایکسپینس وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے آ گئی. تو میں یہاں سے مسلینیس کو سلیکٹ کر کے اور ایئر فریشنر کو میں سلیکٹ کر دیتا ہوں کہ جی ایئر فریشنرز ہم نے جو ہے وہ منگوائے 1,000 روپے کے. تو یہاں پہ آپ اسی طرح سے کیلکولیشن کر سکتے ہیں کہ جی 1,000 روپے کے ایئر فریشنر تھے اور پلس ہم نے 50 روپیز جو ہیں وہ اس کے ساتھ میں ٹرانسپورٹیشن یا کیریجز وغیرہ یا جو بھی چیزیں ہیں وہ ہم نے پے کی. پلس 50 کر دیا تو یہ 1,050 خود بخود انٹر کر دے گا. اور اگر میں کہتا ہوں کہ جی ویسے اماؤنٹ جو تھی وہ 5,000 روپے تھی لیکن ہمیں جو ہے وہ 1/3 اس کے اوپر کنسیشن ملی یعنی کہ 1/3 اگر کنسیشن ملی تو آپ ڈیوائڈڈ بائی 3 کریں گے اور انٹر کریں گے تو یہ آپ کی اماؤنٹ بن گئی 1,600. اور اس کو آپ اگر 3 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے سامنے دوبارہ سے 5,000 روپے بن گیا. اور اسی طرح سے اگر آپ ملٹیپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ 500 اگر ایک ایئر فریشنر کی قیمت ہے تو ملٹیپلائی بائی 2 کر دیتا ہوں تو یہ 1000 اس طرح سے بھی بن سکتا ہے. یہاں پہ آپ نریشن لکھیں گے کہ جی پرچیزڈ ایئر فرام سپر اسٹور اور لکھ کے آپ نے اور ساتھ میں کوانٹٹی بھی ایئر فریشنرز اور ساتھ میں کوانٹٹی آپ 5 لکھ لیں گے یا 10 یا جو بھی آپ نے لکھنے وہ لکھ لیں گے اور اس کے بعد اس کو سیو کر دیں گے.
اور آپ کی انٹری کچھ اس طرح سے سامنے آپ کے پرنٹیبل فارمیٹ میں آ گئی۔ اب یہ کام تو ہم نے پہلی ویڈیو میں بھی کیا تھا، تو تھوڑا سا اس کو مزید ہم ایکسپلین کرتے ہیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں اور کس طرح سے آگے ہم چل رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے یہ اگر آپ دیکھیں تو 2,42,000 روپے ہمارا بیلنس تھا، اس میں سے جو ہے وہ نیکسٹ انٹری جب ہوئی تو 1,000 روپے ہمارا اس میں سے کم ہوا، اور 2,41,000 روپے اب ہمارا نیا بیلنس ہے۔ اب اگر میں یہاں پہ رکھ کے اور میں سرچ کرنا چاہتا ہوں کہ جی سپوز کسی اور انٹری کے اوپر میں موجود ہوں، یہ یہاں پہ موجود ہوں، اور یہاں پہ میں کہتا ہوں ایئر کے نام سے اگر کوئی کسی جگہ پہ نریشن میں لکھا ہوا ہے ایئر، تو وہ سرچ کرو۔ جو ہی میں نے انٹر کی پریس کی تو ایئر فریشنر کی انٹری میرے سامنے آ جائے گی، اور آپ دوبارہ سے بھی سرکولر ریفرنس ہوگا، پوری ساری ڈیٹا بیس میں یہ سرچ کرتا چلا جائے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جی SSS کے نام سے پہلی ویڈیو میں ہم نے بنائی تھی ایک انوائس، تو SSS میں نے لکھ کر انٹر کیا تو دیکھیں SSS ایڈز کے نام سے یہ چیز آ گئی۔ ایسے ہی اسی طرح سے باقی کسی اور جگہ پہ اس نے بیلنس پے کیا تو وہ بھی آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ تو یہ میں انٹر کی پریس کرتا ہوں تو یہ آگے پیچھے موو کر کے مجھے دکھا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ نفیس لینڈز کے نام سے ہم نے شاید کوئی انٹری کی تھی، تو لینڈ ہم لکھ کے انٹر کرتے ہیں، تو وہ انٹری نریشن میں شاید نہیں تھی، اس وجہ سے اس میں نہیں آئی۔ ہم دیکھ لیتے ہیں، مائی اسٹیمر کے نام سے ہے، ذرا اس کو ہم سرچ کرتے ہیں، STMR مائی کے نام سے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ مائی لکھ کر میں نے انٹر کیا تو مائی اسٹیمر کے نام سے یہ انٹری آپ کے سامنے۔ تو سرچنگ اتنی ایزی ہے، یہاں پہ اگر آپ کو اکاؤنٹ نمبر یاد ہے تو آپ لکھیں گے اور انٹر کریں گے تو یہ بھی ہو جائے گا۔ اماؤنٹ یاد ہے تو اس سے بھی آپ، یا اماؤنٹ پہ آپ اسپیسیفک سرچ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ساری سرچنگ بھی ہو سکتی ہے۔ اب آتے ہیں کہ جی اگر مین اکاؤنٹ ہیڈ اور سب اکاؤنٹ ہیڈ مجھے اس طرح سے نہیں دیکھنا تو ایک اور آپشن بھی ہے آپ کے پاس، اس طرح سے بھی آپ ویو کر سکتے ہیں۔ ایڈ کرتے ہیں، جس وقت ایڈ کریں گے تو یہاں پہ آپ انٹر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے تمام کی تمام جو آپ کی انٹریز ہیں، اکاؤنٹس ہیں، وہ اس طرح سے آرگنائز ہو کے آ جائیں گے کہ جی پہلے اکاؤنٹ ہے، پھر اس کے بعد اس کی ٹائپ ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک انٹری کر کے دیکھتے ہیں، ہم پیمنٹ بینک کر دیتے ہیں یہاں سے، اور یہاں سے میں اپنا جو اکاؤنٹ نمبر ہوگا ABL کا 111 اکاؤنٹ نمبر ہے، اس کو انٹر کیا۔ اب میں یہاں پہ جا کے سپوز بریک فاسٹ کا جو ہے وہ ایکسپینس ہے، فوڈ کے ایکسپینڈیچر کے انڈر بریک فاسٹ ہم نے کیا، اس کی اگر میں 600 روپیز لکھ دیتا ہوں، اور اس کی نریشن یہاں پر کچھ بھی لکھی جا سکتی ہے، اور اس کے بعد میں نے اس کو انٹر پریس کیا تو میرے سامنے یہ چیز اس طرح سے آ جائے گی، اور سامنے جو ہے وہ آپ اس کو پرنٹیبل فارمیٹ میں دیکھ سکتے ہیں۔ اب اگر مطلب دوبارہ ویو اسی طرح سے آ جائے گا، لیکن نئی انٹری جو ہی میں ڈالوں گا تو وہ مجھے سلیکشن اس طرح سے مجھے انٹریز نظر آئیں گی۔ تو میں نے پیمنٹ کی انٹری کی، یہ غلطی سے میرے سے ریسیٹ کی انٹری ہو گئی، اور پیمنٹ کی انٹری اگر کرنی ہے تو آپ یہاں سے بٹر وغیرہ جو بھی ہے وہ 1000 روپیز کا آپ نے اس طرح سے کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اگر دوبارہ سے بٹر کے اوپر جائیں گے تو 1000 روپی وہ خود بخود آپ کو دکھائے گا کہ جی لاسٹ ٹائم آپ نے 1000 روپی کا جو ہے وہ بٹر خریدا تھا، اب بھی آپ شاید اتنے کا ہی خریدنا پسند کریں گے، لیکن آپ اس میں چینج بھی کر سکتے ہیں، چینج آپ کو بہرحال اویلیبل ہے۔ تو 3000 روپے میں اس طرح سے لکھ دیتا ہوں، اس کی نریشن لکھ کر میں اس کو سیو کر دیتا ہوں۔ اب دیکھتے ہیں کہ جی آج کا ہمارا ٹوڈیز ریسیٹس کیا ہوئیں۔ تو آج کی ریسیٹس ہمارے پاس یہ ہیں، یہ جو ہے یہ بریک فاسٹ میں جو ہے وہ آپ کا جو 600 روپیز تھے اس کا یہ اماؤنٹ چلی گئی۔ اس اماؤنٹ کو آپ یہ ریسیٹ میں غلطی سے پڑ گئی کیونکہ ہم نے اس کو اس طرح سے کیا تھا، اور ریسیٹ بھی ہو سکتی ہیں آپ کے
کچھ آئٹمز شاید آپ نے لیے، اس کی انٹری ڈال دی کہ جی 600 روپے آپ نے پے کیے تھے، لیکن اس آئٹم میں یا اس پروڈکٹ میں کوئی گڑبڑ تھی، کوئی پرابلم تھا، آپ نے واپس کیا تو وہ 600 روپے آپ کے واپس اس طرح سے اس کی ریورسل انٹری بھی ڈلے گی جو آپ کی ریکوائرمنٹس ہوں گی جب آپ کا بزنس کے اوپر یہ سسٹم لگے گا. تو یہ اس کو ایسی کسی سچویشن کو بھی ہینڈل کرنے کا یہ اہل ہے. دوسرا جو سائٹ ہے وہ جی ٹوڈیز پیمنٹس کے اوپر میں نے کلک کیا تو 1000 اور یہ 3000 روپے 5000 روپے ہماری پیمنٹس ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں جی اس مہینے کی ریسیٹس کیا ہیں. تو اس مہینے میں ٹوٹل ہمارا بزنس یہ آیا مختلف سائٹ سے، اور انکم ہورڈنگ انکم اور یہ پرنٹنگ سائن بورڈ اسٹیمرز اور بریک فاسٹ یہ وہ جو بھی، تو یہ ہمارے پاس اماؤنٹ اس مہینے کی ریسیٹ کی آ رہی ہے. اور اس منتھ کی پیمنٹس کتنی ہیں؟ تو پیمنٹس آپ کے پاس یہ جو ہے سارے مہینے کی، کچھ ہماری جو دوسری ویڈیوز تھی اس میں ہم نے یہ انٹریز کی تھیں، آپ کے سامنے موجود ہیں. ریفریش بیلنسز، اگر کسی جگہ پہ کوئی ایشو چھوٹا موٹا آتا ہے بیلنسز کے حوالے سے کہ جی بیلنس آپ کا کچھ کم یا زیادہ نظر آ رہا ہے، تو آپ ریفریش بیلنس کے بٹن کے اوپر پریس کریں گے تو آپ کا تمام بیلنسز جو ہیں وہ ایکوریٹ اس میں لے جائے گا. ٹوڈیز کنسالیڈیٹڈ انکم ایکسپینس اسٹیٹمنٹ، اس کے اوپر میں نے کلک کیا تو آپ کے سامنے آ رہا ہے جی کہ بٹر آپ نے 4000 کا جو ہے وہ پیمنٹ کی، ایئر فریشنر جو ہے وہ 1000 کی پیمنٹ کی، اور بریک فاسٹ جو ہے وہ یہ آ گیا، اسٹیمرز یہ آ گئے. اور یہ انکم سائڈ ہے اور یہ آپ کی ایکسپینس سائڈ ہے. 5000 کے ایکسپینس ہوئے، 60,600 روپے کی انکم ہوئی، اور ٹوٹل نیٹ آپ کا جو ہے وہ یہ آ گیا. کلوزنگ بیلنس یعنی کہ لاسٹ کلوزنگ بیلنس جو تھا وہ 1,82,000 تھا، اور آپ کی جو ڈفرنس ہے اس میں یہ آ رہا ہے جی کہ یہ آپ کی اماؤنٹ آ رہی ہے 55,000 روپیز جو ہیں وہ کیش میں آ رہے ہیں، اور کیش آپ کی اس اماؤنٹ کے اوپر بیلنس ابھی شو کر رہی ہے، اور بینک آپ کا اس اماؤنٹ کے اوپر کلوزنگ شو کر رہا ہے. اس کے بعد جو کرنٹ منتھ کا ہے، کرنٹ منتھ کے اوپر اگر آپ جائیں گے تو یہ آپ کی اوپننگ کلوزنگ جو ہے وہ ریسیٹ اور پیمنٹس وغیرہ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہیں. اس طرح سے کرنٹ ایئر، تو اس سال کا آپ کو بیلنس جو ہے وہ اس طرح سے نظر آئے گا کیونکہ ہم نے اسی مہینے میں اس کو امپلیمنٹ کیا، تو 23 اپریل سے 25 اپریل تک ہمیں یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. اسی طرح سے آپ ٹائم اسپیسیفک بھی اس میں انٹریز دیکھ سکتے ہیں کہ جی پچھلے 1.5 سال میں یا پچھلے 80 دنوں میں یا 100 دنوں میں یا 6 مہینوں میں، تو وہ آپ یہاں سے ٹائم اسپیسیفک انٹریز بھی بنا سکتے ہیں. ڈسکرپشن کے اوپر سرچ بھی کر سکتے ہیں، مختلف ڈسکرپشن جو ہیں اس کے اوپر سرچنگ آپ یہاں پہ کلک کریں گے، آپ کو فرام اور ٹو ڈیٹ جو ہے وہ اسپیسیفائی کر لیں گے، اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ مختلف سرچنگ کر سکتے ہیں. ایسے ہی کسی اکاؤنٹ ہیڈ کو آپ نے سرچ کرنا ہے تو وہ آپ یہاں سے جو ہے وہ اکاؤنٹ جو ہے اس کی اسٹیٹمنٹ صرف کسی ایک اکاؤنٹ کی، مہینے کی، سال کی، یا ٹائم اسپیسیفک، یا اس اکاؤنٹ کے ہیڈ کے حوالے سے، تو کرنٹ ایئر کا اور ٹائم اسپیسیفک آپ کر سکتے ہیں. کوئی 1-2 چیزیں ہم کر کے ذرا دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کی ریفرنس اسٹیبلش ہو جائے. تو کرنٹ ایئر کا میں اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ دیکھتا ہوں کہ جی فوڈ ایکسپینس میں نے کیا کیا جو ہے وہ کام کیا. تو فوڈ ایکسپینس میں ہمارے پاس یہ جو ہے وہ پورے سال میں یہ چیزیں، تو کیونکہ انٹریز اس میں نہیں داخل کی گئی ہیں ابھی تک اس طرح سے ایسا، تو جب آپ کی انٹریز زیادہ ہوں گی تو اس میں پھر اس طرح سے آئے گا. تو کرنٹ منتھ کا یہ آ گیا، سال کا وہ آ گیا. ٹائم اسپیسیفک اگر آپ کرتے ہیں تو آپ یہاں سے کوئی بھی ڈیٹ اسپیسیفائی کر سکتے ہیں کہ 2010 سے لے کر 2016 تک بتاؤ، تو اس جو اکاؤنٹ ہے اس کی اسٹیٹمنٹ اس طرح سے آ جائیں گی. نیکسٹ جو ہے وہ ہماری رپورٹس ہیں. رپورٹس یہ بھی کچھ رپورٹس ہی ہیں لیکن اس میں اسپیسیفک رپورٹس کچھ اس طرح سے نظر آ رہی ہیں آپ کو، اور یہاں سے آپ ٹائپ ہیڈ سلیکٹ کریں گے اور اس کا سب ہیڈ سلیکٹ کریں گے، اور اس کے بعد آپ اس کی جو تمام ٹرانزیکشنز ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، ڈیلی بھی کر سکتے ہیں. مثلا میں کہتا ہوں جی کہ فوڈ ایکسپینس کی تمام انٹری ذرا مجھے بتا دو. یہاں پر میں نے اس کو ختم کر کے جسٹ اسکیپ کی پریس کی اور میں یہاں پہ چلا گیا. تو یہ ایک ہی دن کی جو ہے وہ انٹریز ہیں وہ آپ کے سامنے اس طرح سے آ رہی ہیں، اور اگر آپ اس کی ڈیٹیلز دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہیں. اور اگر آپ جو ہے وہ کوئی اور اکاؤنٹ ہم اس میں کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں جو ہے انکم کا اکاؤنٹ کر دیتے ہیں.
اور یہاں پہ ہم اس کو تمام انٹریز جو ہیں وہ یہ ہیں، اور ہر دن کے حوالے سے اگر اس کو سمرائز کرنا ہے تو وہ 23 تاریخ کا یہ بزنس تھا اور 25 کا یہ بزنس ہے، اس طرح سے۔ اور اگر آپ سال کا منتھ وائز کرنا چاہتے ہیں تو منتھ وائز یہ آ جائے گا کہ جی منتھ وائز اپریل کے مہینے میں یہی کام ہوا، اور اگر زیادہ مہینے ہوں گے تو ہر مہینے کا وہ علیحدہ سے کر لے گا۔ سال کا کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو فرسٹ ڈے جو ہے وہ 1 جنوری سے لے کر 31 دسمبر تک کا سال وہ کنسیڈر کرے گا، اور اس دوران آپ کی جو ہے وہ ایئر 2016 میں یہ ہوا، 2017 میں یہ ہوا، جو بھی اگر آپ کا ڈیٹا اس میں ڈالا ہوگا وہ ساری چیزیں آ جائیں گی۔ آپ یہاں سے مختلف رینج میں ٹرانزیکشنز کو جو ہے وہ رپورٹ کر سکتے ہیں کہ جی یہ رینج ہے، اس رینج کی مجھے ذرا بتا دو، تو یہ آپ یہاں سے رینج اسپیسیفائی کر کے رینج ٹرانزیکشن کریں گے۔ ووچر اگر آپ ایک ہی وقت میں پرنٹ نہیں کرنا چاہتے تو آپ مختلف ووچرز کی رینج دے کے آپ اس کو پرنٹ کر سکتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جی 2 اور 7 یا 5 کے درمیان پیمنٹ ووچر کون کون سے ہیں، تو پیمنٹ ووچر آپ کے یہ پہلا ووچر ہے پیمنٹ کا، یہ نیچے دوسرا اور تیسرا جو بھی ہیں وہ ساری چیزیں آ جائیں گی۔ ریسیٹ ووچرز، تو ریسیٹ ووچرز 2 اور 5 کے درمیان یہ کچھ ریسیٹ ووچرز آپ کی شاید اس طرح سے آ رہے ہیں۔ نیکسٹ جو چیز ہے وہ ہے جی پیمنٹس، اگر آپ نے دیکھنی 1 جنوری 2016 سے لے کر 31 جنوری 2016 تک ڈیٹ اسپیسیفائی ہے اوپر، اس کو آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ صرف پیمنٹس، تو پیمنٹس کے اوپر کلک کریں تو یہ پیمنٹس آ گئی۔ صرف ریسیٹس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کی ریسیٹس آ گئی۔ اور اسی طرح سے کیش ٹو بینک، آپ نے کیش سے بینک میں جو انٹری کی تو آپ اگر کوئی اماؤنٹ آپ نے کیش سے بینک میں جمع کرائی ہے تو وہ یہاں سے کیش پیمنٹ یہاں سے آ جائے گی کہ جی کیش پیمنٹ کون کون سی یہ والی کی تھی۔ بینک پیمنٹ، تو بینک پیمنٹس آپ کی یہ والی ہوئی ہیں اگر کوئی پیمنٹ ہوئی پڑی ہوگی۔ کیش ریسیٹس، بینک ریسیٹس اسی طرح سے بیہیو کریں گی جیسے پیچھے ڈسکس کیا جا چکا ہے۔ آل ٹرانزیکشنز، تمام ٹرانزیکشنز آپ کی یہ ہیں کہ 1 سے لے کر 12 تک ساری ٹرانزیکشنز ابھی تک یہ ہیں۔ آل ٹرانزیکشنز اسٹیٹمنٹ، آل ٹرانزیکشنز میں آپ کی تمام ڈیٹیلز کے ساتھ آئے گی کہ یہ ڈسکرپشن ہے، یہ اکاؤنٹ ہے، یہ بینک ہے، یہ کیش ہے، کون سا اکاؤنٹ ہے، تو یہ سارا کچھ یہاں پہ آ جائے گا۔ اور اس کے علاوہ اماؤنٹ آپ کی یہ ہے، کیش بیلنس رننگ میں یہ آ رہا ہے، یہ رننگ بیلنس ہے، اور بینک بیلنس رننگ میں یہ آ رہا ہے، اور ٹوٹل اماؤنٹ جو انوالو ہے ان تمام انٹریز میں وہ یہ اماؤنٹ آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ کنسولیڈیٹڈ انکم ایکسپینس اسٹیٹمنٹ، تو وہ کچھ اس طرح سے آپ کو نظر آئے گی کہ جو کنسولیڈیٹ کیا ہوا ہے کہ کس ڈیٹ میں کس طرح سے، تو یہ بھی ساری چیزیں سیلف ایکسپلینیٹری ہیں۔ اور کنسولیڈیٹڈ انکم ایکسپینس سمرائزڈ اسٹیٹمنٹ آپ کی یہ آئے گی جو آپ کو ایک سمری کی فارم میں بتائے گی کہ جی الیکٹرسٹی کی ایکسپینس کیا ہوا، بٹر یہ وہ، تو یہ ایکسپینسز پہلے نظر آئیں گے اور بعد میں آپ کو انکمز اور نیچے آپ کو ڈفرینس بھی نظر آ جائے گا۔ نیکسٹ جو ہے وہ ہے جی ایکسپینس اسٹیٹمنٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ڈیلی اسٹیٹمنٹ ہے، اور اسی طرح سے منتھ وائز سمری ہے اور ایئر وائز سمری ہے، اور آخر میں جو میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں دیٹ از چارٹ آف اکاؤنٹ۔ چارٹ آف اکاؤنٹ کے اوپر آپ اگر کلک کریں گے تو آپ کو ساری سمری آئے گی کہ جی ایسٹس ہیں، ایسٹس میں کیش اینڈ بینک ہے، اس کے اندر پھر جو ہے وہ کیش ڈپازٹ، کیش وڈرال کا اکاؤنٹ ہے، اور اسی طرح سے آپ کے لونز ہیں وہ یہ آگے، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح سے آپ اگر آگے چلیں تو آپ کے فٹرز وغیرہ کے اکاؤنٹس یہ ہیں جن کو آپ پیمنٹس کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد فوڈ کا ایکسپینس آپ کا جو ہے وہ یہ آ رہا ہے، اور اسی طرح سے ہورڈنگ رینٹ تو یہ آ رہا ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح سے آپ کے آگے جو ہیں وہ مسلینیس چارجز آپ کے یہ آ رہے ہیں، مختلف طرح کے ٹیکسز وغیرہ بھی اس میں ہیں، اور ایسے ہی جو ہے وہ سیلریز وغیرہ آپ کی اس سائڈ سے آ جائیں گی، اور انکم آپ کی جو شروع ہو رہی ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے، اور انکم میں بھی سی ریڈنگ، ہولڈنگ انکم، یہ وہ کچھ اس طرح کی چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، اور ٹوٹل اکاؤنٹس آپ کے جو ہیں وہ 187 شاید اس میں ہیں، اور انکم میں جو ہیں وہ آپ کے کچھ اکاؤنٹس اس سائڈ پہ بھی ہیں۔ اور اب ہم ذرا تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ نیا اکاؤنٹ آپ کیسے بنائیں گے، نئی ہیڈنگ کس طرح سے بنائیں گے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، اور نئے اکاؤنٹ بھی کس طرح سے بنائیں گے۔ تو سپوز نئی ہیڈنگ بنانے کے لیے میں ایڈ کے اوپر کلک کرتا ہوں، اور یہاں سے میں اس کو اس طرح سے سلیکٹ کر لیتا ہوں، اور پیمنٹ کیش کرتا ہوں، اور یہاں پہ جا کر ایک نیا اکاؤنٹ مین ہیڈ میں بناتا ہوں۔ سپوز اگر کوئی وہیکل ہے تو وہیکل کے لیے VEH ایک پہلے سے پڑی ہوئی ہے، لیکن ایک دوسری گاڑی ہم نے لی اور اس گاڑی کا نام VEH
کچھ اس کا نمبر شمبر بھی ہم نے ڈال دیا، RIC لکھ دیتے ہیں ساتھ میں کہ جی راولپنڈی کی گاڑی ہے، اور یہ لکھ کر میں نے اس کو انٹر کیا تو وہ سرچنگ وہ کہتے ہیں کہ یہ سرچ نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ ابھی تک رجسٹرڈ نہیں ہے ہمارے سسٹم کے ساتھ. تو اوکے کیا، کنٹرول انٹر پریس کیا، اور اس کے بعد اکاؤنٹ ٹائپ کی جو ID ہے، ٹائپ سے مراد مین ہیڈ ہے، اس کی ID جو ہے وہ اس نے 52020 رکھی ہے. اس کو میں نے انٹر کر دیا، یہ میرا ایکسپینڈیچر کا یہ اکاؤنٹ ہوگا، اور اس کے بعد میں نے اس کو انسرٹ کیا. تو یہاں پر اب جو ہے وہ میرے سامنے یہ جو کچھ لکھا ہوا ہے یہ جو ہے اب اس کے اوپر ایرر نہیں آنا چاہیے، اور ایرر نہیں آیا. اب جو ہی میں نے اس کو انٹر کی پریس کی یہاں پہ رکھ کے تو میرا کنٹرول یہاں پہ آ گیا، لیکن یہاں پہ کوئی سب اکاؤنٹ اس کا ابھی تک نہیں داخل ہوا پڑا. تو میں کہتا ہوں جی انجن اس کی CNG ہے یا پیٹرول ہے یا فیول ہے، تو فیول کا ایک ایکسپینس میں بناتا ہوں. فیول لکھا اور میں نے کیونکہ اس میں موجود نہیں ہے یہ اکاؤنٹ پہلے سے، فیول، اور اس کے بعد اس کا نمبر میں لکھ دیتا ہوں RIC، اور اس کے بعد 33 یہ نمبر لکھ کر میں نے کنٹرول انٹر کی پریس کی. تو وہ کہتے ہیں جی ایڈ نیو اکاؤنٹ، نیا اکاؤنٹ آپ ایڈ کرنے جا رہے ہیں. انٹر کر دیا. میں کہتا ہوں یار دفعہ فیول جو ہے وہ 500 روپے کا میں اس میں بھرواؤں گا. انسرٹ کر دیا تو اس کی ڈیفالٹ اماؤنٹ 500 سے سیٹ ہو جائے گی. انٹر کی پریس کی تو یہ دیکھیں 52021 مین ہیڈ 20 تھا، اس کو ایک اس نے انکریمنٹ کر کے آپ کو دے دیا 500 روپیز، اس کی ڈیفالٹ اماؤنٹ سامنے آ گئی. تو میں نے اس کو لکھ دیا کہ جی یہ جو ہے وہ 7 لیٹر جو ہے وہ اس میں گیسولین یا پیٹرول ہم نے بھرایا ہے. تو سپر میں لکھ دیتا ہوں، اور فلاں فلنگ اسٹیشن تھے، فلاں ڈیٹ کو، وہ سارا کچھ آپ لکھ سکتے ہیں. تو یہ ایک انٹری میں نے میرے سامنے آئی. کنٹرول Alt F4 سے آپ اس کو بند کر سکتے ہیں. اب اس میں ایک اور ہیڈ اگر میں ڈالنا چاہتا ہوں تو میں یہاں سے ایڈ کروں گا. مین ہیڈ میرا یہی رہے گا، سب ہیڈ میں اس کا مینٹیننس کا. تو مینٹیننس کے لیے میں INT مینٹیننس، اور اس کے بعد RIC، اور اس کے بعد 3345 اس کو میں نے لکھ کر کنٹرول انٹر کی پریس کی. مینٹیننس کے لیے جو ڈیفالٹ اماؤنٹ میں سیٹ کر رہا ہوں وہ 1000 روپیز کی ہے کہ 1000 روپیز تک الاؤ ہوگی، مطلب کم زیادہ کر سکتے ہیں لیکن سجیسٹڈ اماؤنٹ یہ ہے. تو اب میں نے اس میں مینٹیننس میں کچھ بھی میں لکھ کے انٹر کر سکتا ہوں، اور یہ آپ کا سیو ہو جائے گا. اب اگر اس وہیکل کی میں اسٹیٹمنٹ لینا چاہوں کہ اس وہیکل کی جو اسٹیٹمنٹ ہے مین ہیڈ یہ ہے، تو اس پر کیا خرچہ ہوا، تو میں کرنٹ منتھ ٹائم اسپیسیفک یہ ہیڈ ہے کرنٹ منتھ کا، میں کہتا ہوں کہ جی کیا ہے. تو یہ دیکھیں آپ 500 کا یہ ہے، اور 1000 کا یہ خرچہ ہے، 1500 روپے کا یہ خرچہ آ گیا سامنے آپ کے، اور یہ پورا اس کی اسٹیٹمنٹ سامنے ہمارے موجود ہے. اب اگر میں اس کا دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا چارٹ آف اکاؤنٹ ہے اس میں یہ کہاں کہاں پر لائے کرتے ہیں، تو میں رپورٹس میں جاتا ہوں، چارٹ آف اکاؤنٹ میں جاتا ہوں، تو آخر میں شاید ہمارے پاس آئے گا اگر آخر میں نہیں ہے تو آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں، وہاں سے آپ کو نظر آ سکتا ہے. بہرحال چارٹ آف اکاؤنٹ کا وہ ایسا بن گیا ہے، تھوڑا سا بھی ٹائم کم ہے، اس وجہ سے میں اس کو شارٹ کرتا ہوں. آپ اس کو ڈھونڈ سکتے ہیں، وہ چارٹ آف اکاؤنٹ میں آ جائے گا. اور اب اگر میں اس میں کوئی مزید اکاؤنٹ ڈالنا چاہتا ہوں تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے کتنی آسانی کے ساتھ ہم یہ سارا کچھ مینٹین کر سکتے ہیں. تو آج کی دوبارہ سے سمری ذرا دیکھتے ہیں. تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا مینٹیننس کا یہ خرچہ یہاں پہ آ رہا ہے، اور فیول کا یہ خرچہ یہاں پہ آ رہا ہے آج کی سمری میں. اگر مینٹیننس کا ایک آدھ خرچہ اور کریں گے یا فیول کا ایک خرچہ اور اگر ہم اس میں 500 یا 700 یا 1000 روپے کی اور پیٹرول یا گیس وغیرہ بھراتے ہیں تو وہ یہ خود بخود 500 سے اماؤنٹ بڑھ جائے گی. یہ ذرا ایک انٹری کر کے دیکھ لیتے ہیں. ایڈ کیا اور یہ کیا جی، اور اس کے بعد یہاں پر میں نے اس کو فیول کو سلیکٹ کیا، 500 اس میں آ گیا. میں کہتا ہوں جی 800 کا فردر اس میں گیس وغیرہ یہ جو بھی ہے CNG وغیرہ آپ نے بھر دی. تو 800 کی یہ اور 500 پہلے یہاں پہ جا کے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جی ہماری اب سچویشن کیا ہے. تو فیول میں یہ 1300 روپے آپ کو نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی، دیٹ واز دیٹ. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ جی، السلام علیکم.